یار لوگوں نے کوے کا شور مچایا تھا، لیکن وہ کالا کوا تو ان کے بڑے حضرت ہی حلال کر کے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، رضاخان علماء اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوا حلال ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کوا کے حلال ہونے کے سلسلے میں جو تفصیل علماء احناف نے اپنی کتابوں میں، مثلا صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب ہدایہ شریف میں جو وضاحت لکھی ہے، اسی طریقے سے علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں کوا کے حلال ہونے کے سلسلے میں لکھا ہے۔ لیکن اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کوے کے حلال ہونے کی جو تفصیل علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہی تفصیل بریلوی کے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ لیکن عوام اور پبلک کے سامنے دیوبندیوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی پوزیشن بڑھانے کے لیے اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتے، صرف علماء دیوبند کی کتابوں پر اعتراض کر کے علماء دیوبند کو پبلک میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مناظر اسلام حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بیان آخر تک سنیں، انشاءاللہ بریلویوں کی پوری سچائی اور انہوں نے کوے کو کس طریقے سے حلال کیا پورا تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی اپیل یہ ہے کہ مناظر اسلام کے مختصر اور اہم کلپ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ مناظر اسلام کے ہر بیان اور کلپ کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یار لوگوں نے کوے کا شور مچایا تھا، لیکن وہ کالا کوا تو ان کے بڑے حضرت ہی حلال کر کے گئے ہیں۔ وہ کوئی ہماری خاص بات نہیں ہے۔ میں تو چاہتا نہیں تھا کہ دوسرے موضوعات کو ہاتھ لگاؤں، لیکن یہ مقطع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات، تو اس کو آخری انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ یہ دیکھیے کالا کوا کس نے حلال کیا ہے۔ یہ کالا کوا کھانے والے کون لوگ ہیں، ان کو پہچان لیجیے آپ۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ ان کا دین و مذہب جو ان کی کتب سے ظاہر ہے، جس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم ترین فرض ہے، ذرا آپ اس کا معائنہ کر لیجیے۔ فتاوی رضویہ 8ویں جلد 8 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ جن لوگوں نے یہ اشتہار نکالا ہے، المشتہر میں نام ہے رضا اکیڈمی کا، تو میں جس فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کی بدقسمتی سے یہ فتاوی رضویہ بھی اسی رضا اکیڈمی کا شائع کیا ہوا ہے۔ جو رضا اکیڈمی للکار رہی ہے کوا حلال کوا حلال، اسی رضا اکیڈمی نے حلال کا فتویٰ شائع کیا ہے، کہیں دوسری جگہ کی بات نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جو رضا اکیڈمی کا شائع کردہ ہے، اسی رضا اکیڈمی کے فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 369 کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے، سیاہ کے معنی کیا ہے؟ اجلا، تو کالے ہی کوے کے بارے میں سائل نے سوال کیا، پھر سے سوال کی عبارت سمجھ لیجئے۔ جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو کوا کے دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ جو کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے اور صرف دانہ ہی اس کی غذا ہے،
نجاست اور مردار نہیں کھاتا، صرف دانے پر گزر کرتا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، اس کوے کا کیا حکم؟ اور دوسرا وہ کوا جو کبھی دانا کھاتا ہے، کبھی نجاست کھا لیتا ہے، کبھی مردار بھی کھا لیتا ہے، اس کوے کا کیا حکم ہے؟ دو قسم کے کوے کے بارے میں سائل نے سوال کیا مفتی صاحب سے، بڑے مفتی صاحب سے، انگریزوں کے کھڑے کیے ہوئے عظیم الشان مفتی صاحب سے۔ اب الجواب سنیے۔ الجواب: دانا خار کوا کہ صرف دانا کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ یہ کوا کیا ہوتا ہے؟ سیاہ رنگ۔ جواب دینے والے نے بھی متعین کر دیا ہے کہ میرا یہ جواب جس کوے کے بارے میں ہے اس کوے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کالا۔ آج ہی تو پڑا ہے پالا۔ دانا خار کوا کہ صرف دانا کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ۔ دیکھا، غالباً سرخ۔ یہاں پر ڈنڈی مارنا تھا تو کلیئر نہیں ڈنڈی مارا، اس نے لگا دیا غالباً۔ قریب قریب ٹھیک ہی تول رہے ہیں۔ اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ وہ بالاتفاق، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اسی رضا اکاڈمی نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے فتاوی رضویہ جلد 8 میں۔ تو اس کالے کوے کو حلال کس نے کیا ہے؟ اس کالے کوے کو حلال تو بڑے حضرت نے کر دیا ہے، اس کا رنگ متعین کر دیا، اس کی غذا متعین کر دی، فتویٰ دے دیا کہ یہ کوا حلال ہے، اور حلال بھی ایسا کہ کہتے ہیں بالاتفاق جائز ہے۔ تو جب بالاتفاق جائز کیا تھا آپ نے تو پھر بالاختلاف کیسے کر دیا؟ معلوم ہوا کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بے پینڈی کا لوٹا ہے، کبھی ادھر لڑھک جاتا ہے، کبھی ادھر لڑھک جاتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا فوراً کروٹ بدل لیں گے، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ پہلے اس فتوے کو پورے سماعت فرما لیجیے۔ تو دانا خار کوا جس کا رنگ یہ ہے، غذا یہ ہے، اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ بالاتفاق جائز ہے، اور اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل ہے۔ اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل کہ بڑا اور یک رنگ سیاہ ہوتا اور موسم گرما میں آتا ہے۔ موسم گرما میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہوگا؟ جہاں کے مفتی صاحب ہیں وہیں نہ آتا ہوگا، اور دوسرے جگہ آتا ہے کہ جاتا ہے، اس کی ان کو کیا خبر؟ جب یہ بول رہے ہیں کہ آتا ہے تو آتا ہے ان کے شہر میں، ان کے گھر میں۔ جبھی تو فرماتے ہیں کہ موسم گرما میں آتا ہے، تو جب گرما میں آتا ہوگا تو یہ مفتی کھاتا ہوگا۔ آخر آتا کس لیے ہے؟ کوئی نذرانہ دینے کے لیے تو آتا نہیں ہے، کوئی چراغی لے کر تو آتا نہیں ہے، آتا ہے موسم گرما میں۔ ان کو یاد ہے کہ گرمی کے موسم میں کھایا گیا ہے یہ، تو موسم گرما میں آتا ہے اور یہ مفتی کھاتا ہے۔ یہ حاشیہ یہاں پر میں چڑھا رہا ہوں، عبارت میں یہ کھاتا ہے کا جملہ نہیں ہے، عبارت میں یہ ہے کہ آتا ہے۔
تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ آخر یہ کہاں آتا ہے، کس شہر میں آتا ہے، کس موسم میں آتا ہے؟ تو مفتی صاحب کا شہر معلوم ہے، اب موسم انہوں نے متعین کر دیا کہ موسم گرما میں آتا ہے۔ تو یہ پہاڑی کوا بھی جو موسم گرما میں آتا ہے وہ بھی جائز بالاتفاق۔ اور خلط کرنے والا جسے اق اق کہتے ہیں کہ اس کے بولنے میں یہی آواز اق اق پیدا ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے، اس کوے میں اختلاف ہے جو خلط کرنے والا ہے۔ خلط کرنے کا ملا دیتا ہے، دانا بھی کھا لیتا ہے، مردار بھی کھا لیتا ہے، غلہ بھی کھا لیتا ہے، نجاست بھی کھا لیتا ہے، دونوں کو استعمال کرتا ہے خلط کرنے والا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اق اق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز میں اق اق کا کلمہ نکلتا ہے، اس لیے اس کا نام اق اق۔ تو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف۔ اچھا حضرت اختلاف تو ہے، لیکن آپ سے بڑا مفتی اب کون ملے گا؟ سارے اختلاف آپ ہی کے گھر سے نکلتے ہیں اور سارے اختلاف کو آپ ہی ہضم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اختلاف بتایا آپ نے، لیکن صحیح فائنل کچھ بات بتائیے گا۔ تو آگے جوش آ گیا اور لکھتے ہیں اور اصح اور اصح حلال ہونا، یہ اصح ہے اس میں، یعنی کچھ لوگوں نے تو اس کو حلال نہیں مانا اور کچھ لوگوں نے حلال مانا، یہ اختلاف ہے اس میں۔ لیکن اصح کیا ہے، زیادہ صحیح کس کا قول ہے؟ تو کہتے ہیں اصح ہے، اصح حلال ہونا ہے۔ تو اس کو بھی حلال آپ ہی نے کیا۔ ہر حرام چیز آپ کے ہاں حلال ہوتی ہے، تو یہ کوا کس نے حلال کیا؟ بڑے حضرت نے حلال کیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ حضرت بڑے 420 ہیں، دوسرے کو 24 کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نمبر 420 ہے۔ 10 سال پہلے فتویٰ یہ دیا اور انگریز بہادر سے جب سودا ہو گیا تو 10 سال کے بعد فتویٰ بدل گیا۔ وہ بدلا ہوا فتویٰ کہاں ہے؟ وہ بھی اسی جلد میں اور اسی کتاب میں۔ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے اس کی تاریخ ہے 24 رجب 1315 ہجری۔ فتاوی رضویہ میں سائل کا نام، اس کا پتہ اور سوال کی تاریخ بھی چھپی ہوئی۔ تو یہ سوال ہوا ہے 24 رجب 1315 ہجری میں، تو 1315 ہجری میں جواز کا حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ 2 قسم کا کوا حلال، ایک وہ کوا جو صرف دانا کھاتا ہے اور سیاہ رنگ ہوتا ہے، دوسرا وہ کوا کہ جو سیاہ رنگ تو ہوتا ہے، موسم گرما میں آتا ہے، اور دوسرا وہ کوا کہ جو اق اق کرتا ہے، یا اق اق اس کی آواز میں کلمہ نکلتا ہے، اور یہ خلط کر کے کھاتا ہے، دانا بھی کھا لیتا ہے، غلاظت بھی کھا لیتا ہے۔ تو صحیح قول کی بنیاد پر یہ بھی حلال، اور صرف ایک قسم کا کوا حرام لکھا، اسی فتوے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور مردار خار کوا جسے غراب ابقا بھی کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ تو ناجائز کون کوا ہے؟ غراب ابقا، جو صرف مردار کھاتا ہے، دانا استعمال ہی نہیں کرتا، صرف نجاست، غلاظت اور حرام چیز استعمال کرتا ہے، اس کوے کو غراب ابقا کہتے ہیں۔
اور یہ بالاتفاق حرام. اور اس کا رنگ کیا ہے؟ کہتے ہیں رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے. تو خیر یہ ایک قسم کا کوا حرام ہے اور دو قسم کے کوے کو حلال بتایا انہوں نے. لیکن ان دو میں ایک کوے کے بارے میں بتایا کہ وہ آتا ہے، موسم گرما میں آتا ہے. تو جو حلال کوا ہے وہ موسم گرما میں آتا ہے.